الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الاول ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مل کر پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں تیرے ہی نام سے میں ابتدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا اے رب محمد میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں حمد و صلات اس کریم خدا کے لیے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے دعا کو ہے کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور جو ہمارے اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں کلمہ کو بہن بھائی اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن منور اور ٹھنڈا اور کشادہ فرمائے کریم اللہ ان کے قبر کے معاملات میں ان کے لیے کریم خدا آسانیاں پیدا فرمائے سامعین محترم جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت سبھی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے کریم خدا نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور دن
اور رات کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اجالا اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زمین کا اپنا مقام ہے، آسمان کا اپنا مقام ہے، دن کا اجالا اپنی جگہ ہے، رات کا اندھیرا اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح عالم کا مقام اپنی جگہ ہے، جاہل عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ عالم اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کو جاننے والا ہے، عالم علم رکھتا ہے، پرکھ رکھتا ہے کہ اگر یہ چیزیں واقعہ ہوں تو کیا ہوگا، اگر یہ مسائل سامنے ہوں تو کیا ہوگا، قبر میں عذاب، جزا، سزا کیا ہوگی، حشر کے دن، میدان محشر کے دن، میزان والے دن کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے، حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر کیسے حاضری دینی ہے، تو یہ جانتا ہے تو ایک عالم جانتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کریم خدا نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تم میں سے کامل جو مومن ہیں ان کے درجات بھی بلند فرمائے گا، اور جو علم والے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ حافظ کا مقام، حافظ کا درجہ الگ ہوگا، اگر حافظ کے ساتھ وہ عالم ہے اس کا مقام، درجہ، مرتبہ الگ ہوگا، اگر وہ حافظ کے ساتھ عالم بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ مفتی بھی ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ الگ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ حافظ کے ساتھ اگر وہ عالم ہے، مفتی ہے، مفکر ہے، محدث ہے، عالم ایسا باعمل ہے تو اس کے درجات بھی اللہ رب العزت ان سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فرمایا علم والا جاہل سے بہتر ہے، علم والا جاہل کے برابر نہیں ہے۔ اگر آج کوئی علم والے کو، عالم کو، امام کو ایک جاہل کے برابر سمجھے، اس جاہل کے برابر اس کو اہمیت دے، اسے سوچنا ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے، اس کے فرمان سے، اس کی خوشنودی سے وہ دور ہو رہا ہے۔ وہ محبت اس میں ہوگی، پیار اس میں ہوگا، مودت اس میں ہوگی، ادب اس میں ہوگا، مقام اسے ملے گا، عزت اسے ملے گی کہ جو عالم دین کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ادب کرے گا، جو اسے اپنے سے ہزارہ گنے بہتر جانے گا کہ یہ میرے سے بہتر ہے، یہ میرے سے اعلیٰ ہے، یہ میرے سے افضل ہے، یہ میرے سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کو یاد کیا ہے، اللہ کے قرآن کا علم رکھا ہے، نبی آخر الزمان کے فرمان کو سینوں میں رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، حدیث مبارکہ ہے افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے، بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو شخص، جو نوجوان 5 یا 6 سال کی عمر میں جا کر قرآن پڑھنے گیا، اس نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، اس نے پھر اس کو حفظ کیا، پھر اس نے اس کے اوپر
کا کورس کیا، پھر اس نے مفتی کا کورس کیا، اور پھر وہ تدریس کے لیے وہ بیٹھ گیا، بچوں کو علم پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، تو بتائیے ایک جاہل اس عالم کے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ طالب العلم افضل العبادہ، کہ علم جو ہے دین کا، اس کو حاصل کرنے والا یہ عبادات سے بھی افضل ترین کام ہے۔ آج ہر بندہ جو ایک مسجد کو جو ہے وہ 100 روپے دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ عالم دین بس میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، میری بات کو مانے، تو وہ یاد رکھ لے وہ عالم دین کا، وہ امام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واللہ باللہ تاللہ وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بگاڑ رہا ہے اپنی زندگی کو، بگاڑ رہا ہے، وہ بگاڑ رہا ہے اپنے بڑھاپے کو، بگاڑ رہا ہے، وہ بگاڑ رہا ہے اپنی عبادت کو، بگاڑ رہا ہے، وہ ناراض کر رہا ہے تو اس خدا کو ناراض کر رہا ہے، وہ ناراض کر رہا ہے تو آقا کے لال کو ناراض کر رہا ہے۔ اب بتائیے ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی اس کی شراب میں گزری، گناہوں میں گزری، گناہوں میں گزری، اور چوری میں گزری، اور دوسروں کو دھوکہ دہی دینے میں گزری، اگر کچھ دن کے لیے وہ مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں ایک عالم سے بھی افضل ہوں، میں اس امام سے بھی افضل ہوں، میری جو ہے وہ بات کو مانا جائے، میری بات کو فوقیت دی جائے، تو بتائیے وہ آمنہ کے لال کے فرمان سے اور اللہ کے قرآن سے منہ موڑ رہا ہے کہ نہیں موڑ رہا؟ کیونکہ رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کہ عالم علم رکھنے والا اور جاہل بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بتائیے کیا دن رات برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کیا زمین و آسمان برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کیا مرد و عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ایک ہی بات آئے گی، نہیں نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا بتاؤ کہ جس نے حفظ کیا، بتاؤ جس نے عالم کا کورس کیا، 8 سال صفوں میں بیٹھا اور اپنے جو ہے وہ کاروں کو، اپنے جو ہے وہ جانوں کو بسایا، بتاؤ جس نے زندگی کے جوانی کے لمحات، جس نے بچپن کے لمحات اس قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے، اس قرآن کے ترجمے کو سینے سے لگائے ہوئے، اس قرآن کی تفسیر کو سینے سے لگائے ہوئے، ان مسائل کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے بچپنے کو چھوڑا، اپنے جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑ کر اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہے۔ بتائیے اگر کھانا مل گیا ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر نہیں ملا تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر اچھا کھانے کو ملا تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کھانے کو دال ملی تب بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے باتیں کی تب بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے مذاق کیا کہ دیکھو مولوی جا رہا ہے، دیکھو یہ بچہ مدرسے کا جا رہا ہے، پھر بھی یہ قرآن پڑھتا رہا، نبی کا فرمان پڑھتا رہا، اچھا کپڑا نہ ملا پھر بھی قرآن پڑھتا رہا، نبی کا فرمان پڑھتا رہا، پھر اللہ نے مقام دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے مرتبہ دیا، اللہ نے ان لوگوں کے جو ہے وہ سروں پر بٹھایا، اللہ نے عزت دی، منبر رسول عطا فرمایا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے مصلی رسول کا وارث بنایا، اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری اولاد میرے مال کی وراثت نہیں ہے بلکہ جو علم ہے وہ میرا ورثہ ہے، جو علماء ہے وہ میرے وارث ہیں۔ یہ کس نے عزت عطا فرمائی ہے؟ یہ صدقہ قرآن کا ہے، علم دین کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم یہ علم دین کائنات کی ساری دولتوں سے زیادہ افضل والا ہے۔ یہ بندہ عبادت کرتا رہے، دن کو عبادت کرے، رات کو عبادت کرے، سوئے بھی نہ، آنکھ بھی نہ جھپکے،
لیکن جو طالب علم ہے جو قرآن کا، جو طالب علم ہے دین کا، نبی کے فرمان کا، نبی کے فرمان کو یاد کرنے والا، یہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ایک رات کے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو قرآن کو اور نبی کے فرمان کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا افضل عبادت جو ہے وہ دین کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ افضل عبادت، عبادات میں افضل عبادت جو ہے وہ علم دین کو سیکھنا ہے، دین کے مسائل کو سیکھنا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ بتائیں کہ جو حفظ کے سے لے کر عالم کے کورس تک، اس کے بعد تک، اور منبر رسول پر بیٹھا ہے اور جمعہ والے دن بھی بیان کرنا ہے تو 8 دن کتابوں کو پرکھنا ہے، کھولنا ہے کہ میں نے کون سا بیان کرنا ہے، کون سا مسائل بیان کرنا ہے، کون سا یاد کرنا ہے، اور پھر آ کر بیان کرنا ہے۔ تو کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ درس دینا ہے تو درس کے لیے بھی وہ مسائل کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، حدیثوں کو پڑھنا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے درس دینا ہے۔ کیا وہ عبادت نہیں ہے اس کی؟ یہ 2 سنتیں پڑھ کر کھڑا ہو جانے والا، 2 نفل پڑھ کر کہنے والا کہ نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دینی مسائل سمجھنے کے لیے 1 گھڑی بیٹھنا میرے نزدیک لیلۃ القدر میں جاگنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ صرف 1 گھڑی دین کے علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جانا، عالم دین کے پاس بیٹھ جانا، استاد کے پاس بیٹھ جانا، مسجد میں بیٹھ جانا، یا خود جو ہے وہ کتاب لے کر بیٹھ جانا۔ پڑھنا کیا ہے؟ انگلش نہیں پڑھنی، فارسی نہیں پڑھنی، اپنی بولی نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 1 لمحہ بیٹھ جانا۔ فرمایا لیلۃ القدر کتنی افضل رات ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن فرمایا دین کا علم سیکھنے کے لیے 1 لمحہ، 1 گھڑی، 1 ساتھ، 1 جو ہے وہ کچھ وقت نکال کر بیٹھ جانا، یہ اس 1000 لیلۃ القدر والی رات جو ہے 1000 مہینوں سے جو افضل ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اب آگے آئیے، تیسرے نمبر پر حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات میں 1 گھڑی علم دین کا درس تمام رات جاگنے سے افضل ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا رات کو 1 گھڑی علم دین کا درس، دین کا درس، فرمایا تمام رات جاگنے سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا بتائیے، اگر ہم غور کریں، میلاد آئے تو ہم کہیں گے نہیں، بیان نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا، ختم پڑھو۔ 11ویں شریف ہو، ہم کہیں گے بیان نہیں کرنا، ختم شریف پڑھو۔ کسی کا کوئی فوت ہو جائے، 30ویں کا ختم ہو، 40ویں کا ختم ہو، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، چلو بیان کروا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو کونی مار کے کہہ رہا ہوتا، او نہیں رہنے دیں، کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، یہ کچھڑیاں اور لے آئیں اور بچھا دیں، اور یہ سنے ہوئے ہیں۔ سوچتے ایسے ہیں تو گویا امام نے، اس عالم نے، اس نے بیان کرنا ہے تو اس کو لاکھوں روپے اس کا ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ خرید لے گا، ہم رہ جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، جو آدھا گھنٹہ ہے وہ خود کہہ کے سنو
سنو کہ ہمیں سناؤ اللہ کا فرمان، ہمیں سناؤ محبوب کا فرمان، ہمیں سناؤ اللہ کا کلام، ہمیں سناؤ محبوب کا فرمان، ہمیں بتاؤ دین کے مسائل۔ نہیں، کون یہ مار مار کے کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں 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 نہیں، یا اللہ کے بندے، اس نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے سنانا ہے، اللہ کا قرآن سنانا ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے۔ کتنی دیر ہم باہر انتظار کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کا کیا کچھ ہم انتظار نہیں کرتے؟ باہر کی محفلوں میں کتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں؟ جب کوئی وڈیرا آ جائے، شہر سے آ جائے، کوئی سیاستدان آ جائے، اس کے لیے ہم کیسے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اس کے وہ جھوٹ سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آ کر جھوٹ سنائے کہ مجھے ووٹ دو اور میں اتنا کچھ دے دوں گا، میں نالیاں بنوا دوں گا، میں سولنگ بنوا دوں گا، میں رشوت کے ذریعے تمہارے بچوں کو نوکریاں دلوا دوں گا، میں سود کے ذریعے تمہیں قرض اٹھوا کے دے دوں گا۔ ہم یہ سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی اتنی دیر ہو گئی آیا نہیں، وہ فلاں بستی میں بھی اس نے ہو کے آنا ہے، فلاں جگہ سے بھی اس نے ہو کے آنا ہے، فلاں جگہ سے بھی اس نے ہو کے آنا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، کوئی نہیں، انتظار کر لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ دل کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر بھی کسی کو جو ہے اگر جو ہے وہ غصہ آتا ہے تو آئے، دین ایمانی وہ دیکھے، چیک کرے کہ مجھے غصہ آیا ہے کہ دین کی بات سننے پر آیا ہے، مجھے غصہ آیا ہے کہ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنے پر آیا ہے، مجھے غصہ آیا ہے نبی آمنہ کے لال کی بات کو سننے پر آیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے تو سن لیجئے۔ یہ تیسرا فرمان آپ نے سن لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ رات کو ایک گھڑی درس حدیث، علم کا درس، فرمایا ساری راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی عظیم رات، فرمایا صرف دین کی بات کو کرنا اور سننا، فرمایا اس سے افضل ہے۔ دین کی بات کو کرنا اور سننا، فرمایا لیلۃ القدر کی رات کے جاگنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا افضل عبادت دین کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ یہ تینوں حدیثیں میں نے دوبارہ بیان کر دی۔ اب آگے آئیے، فرمایا حضرت حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ اپنے دینی معاملات میں علم دین کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا فرمایا حضرت حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا لوگ اپنے دینی معاملات میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اسی طرح محتاج ہے جس طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ بتائیے اگر صبح کا ہم ناشتہ نہ کریں ہماری حالت بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہم گھر والوں سے غصے ہو جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں کہ ناشتہ نہیں بنا، دوپہر کا کھانا لیٹ ہو جائے، ہمیں طلب ہوتی ہے کھانے کی، ہم لڑنے لگ جاتے ہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملا، شام کا کھانا لیٹ ہو جائے نہ ملے، ہم لڑنے لگ جاتے ہیں کہ شام کا کھانا نہیں بنا، نہیں ملا۔ تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا علم دین کو حاصل کرنا بھی اسی طرح محتاجی ہے جس طرح کھانے پینے کی محتاجی ہے، جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس طرح 3 وقت کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح بھی دین کو حاصل کرنے کی بھی ہر بندے کو اسی طرح ضرورت ہے۔ دین کا مسائل ہے، 3 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ ہو جائیں گے، یا حد کراس ہو جائے گی تو 8 منٹ ہو جائیں گے۔ اب کتنے دنوں سے ہمارا مسائل کے اوپر صبح کا درس چل رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دل کے ساتھ سنا ہے اور انہیں مسائل کی سمجھ آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہمیں ان مسائل کی سمجھ آ گئی ہے، یہ پہلے ہم نے نہیں سنے۔ کتنے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باہر جا کر کوئی کام بھی نہیں کرنا ہوتا، اتنا ضروری کہ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ کام رہ جائے گا، لیکن وہ نہیں بیٹھتے، نہیں سنتے۔ لیکن انہی لوگوں کو سنتے ہوئے ان کی زبان سے نکلے گا کہ جو مسجد کے امام ہے نا، جو مولوی ہیں،
یہ تیجا ہو، یہ چالیسواں ہو، یہ عید ہو، یہ شب قدر ہو، یہ جو ہے وہ معراج ہو، شب برات ہو، یہ جو ہے وہ 11ویں شریف کی رات ہو، یہ صرف اپنے پیٹ کے لیے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں دین کے مسائل ہی نہیں بتاتے، یہ ہمیں دین کے مسائل ہی نہیں بتاتے۔ بتائیے کیسے ایک بندے کو پکڑ کر کے کہ بھائی آؤ قرآن میں یہ ہے، آؤ نبی کے فرمان میں یہ ہے، کیسے ایک کو پکڑ کے بتائیں، اور آؤ بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، آؤ سمجھو اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، آؤ سمجھو نبی کا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب نہیں سمجھتے، جب ہم اپنے امام کی نہیں سنتے، جب ہم اپنے عالم دین کو نہیں سنتے، نہیں اس کے پاس بیٹھتے، تو یاد رکھ لو پھر یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے جو اپنے آپ کو علم کا داعی کہتے ہیں، پلمبر جیسے، انجینئر جیسے، پھر وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو پھر گمراہ کرتے نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہوگا معنی مطالب کو توڑ پھوڑ کر اپنی ضرورت کے مطابق پیش کریں گے، اور وہ نوجوان کہے گا ہاں یہ بات تو ہمارے امام نے بتائی نہیں، اگر وہ بتاتا تو اس کی روٹی کا مسئلہ بن جاتا، یہ تو ہمارے جو ہے وہ امام مسجد نے بتائی نہیں، اگر وہ بتاتا تو اس کی چھٹی ہو جاتی۔ بھائی چھٹی کیوں ہونی؟ یہ بھی یاد رکھ لیں کسی امام مسجد کی چھٹی کروانے کی طاقت کائنات میں کسی بندے کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی بڑا سے بڑا ہو وہ امام کی چھٹی نہیں کروا سکتا، ہر عہدیدار کی چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن امام مسجد ایسا ہے جس کی چھٹی نہیں ہو سکتی، بندہ مرتا مر جائے گا لیکن امام مسجد کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ امام مسجد یہاں سے جائے گا آگے، پھر وہ امامت کروائے گا، چھٹی کہاں سے ہو گئی؟ وہ مر گیا یہاں سے جا کر؟ نہیں، وہ امام بدلی ہوگا، وہ یہاں سے جائے گا، وہ آگے جائے گا، وہاں پر بھی وہ امامت کروائے گا، وہاں پر جا کر اس نے کو مجرا نہیں کرنا، وہاں جا کر اس نے کو مزدوری نہیں کرنی، وہاں جا کر اس نے کو گویا نہیں تھاپنا، بلکہ وہاں پر جا کر بھی اس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کسی کی ضرورت ہے امام کی چھٹی کروانے کی؟ نہیں ہے، امام کی چھٹی نہیں ہوتی، امام یہاں سے جائے گا، امام بدری ہوگا، آگے والی مسجد میں جائے گا۔ میں الحمدللہ یہاں پر آیا تھا تو میں لاہور امامت کر رہا تھا، گوال منڈی میں، اس سے پہلے میں 34 اسٹینڈارڈ میں امامت کر رہا تھا، 34 اسٹینڈارڈ سے لاہور سے اللہ نے رزق یہاں لکھا ہے، یہاں پر آ گیا ہوں، کم و بیش 9 سال گزر گئے، الحمدللہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، اور جب یہاں سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ کیا دے سبحان اللہ، اللہ دینے والا ہے نا رزق، اللہ اس سے بھی بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام کی چھٹی بھی کوئی نہیں کروا سکتا، وہ امام یہاں سے آگے بھی امام ہے۔ اب آگے آئیے شرعی مسائل کی طرف، ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہ جو علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو صرف اسکول، یونیورسٹی، کالج اور جو ہے وہ ڈپلوموں کے اوپر زندگیوں کو گزار دیں، نہیں، بلکہ اس کے سے مراد جو ہے وہ علم دین سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے، دین کا علم ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاک ہیں یا پلید ہیں، ہم کب پاک ہیں، کب ہم پلید ہوئے ہیں، کس طرح ہم نے پاک ہونا ہے، کپڑے کو کیسے ہم نے پاک کرنا ہے، ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے فرض کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، وضو کے مستحبات کیا ہے، ہم نے جب مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، کس طرح آ کر بیٹھنا ہے،
आखिर हमने नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ कैसे उठाने हैं, हाथ बांधने क्या कैसे हैं, इमाम के पीछे हमने किरात करनी है नहीं करनी, बार बार हमने रफ़े दैन करना है नहीं करना, रुकू में जाना है तो रुकू में हमने कौन सी तस्बीह पढ़नी है, इमाम के पीछे पढ़नी है नहीं पढ़नी, इनका हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इतनी फसल है, इसमें उशर कितना निकलेगा और कितना हमने देना है, पता होना चाहिए। हम मुसलमान नहीं हैं। एक दाढ़ी वाला कोई काम कर देना फौरन कहते हैं देखिए सुन्नत रसूल चेहरे पर है, झूठ बोल रहा है, सुन्नत रसूल चेहरे पर है, सूद खा रहा है, सुन्नत रसूल चेहरे पर है, ज़िना कर रहा है, सुन्नत रसूल चेहरे पर है, बाहर चौकों चौराहों में खड़ा है, सुन्नत रसूल चेहरे पर है, मजाक कर रहा है, तंज कर रहा है। तो क्या हम ये नहीं सोचते कि ये सुन्नत रसूल है, ये एक मुस्तहब अमल है, ये अच्छा अमल है, सवाब दीद है, सवाब वाला अमल है, लेकिन जो हमने आमना के लाल का कलमा पढ़ा है ना, वो इससे आला अफजल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने ये देखना है इस कलमे का तकाज़ा क्या है, इस कलमे का तकाज़ा ये है कि सूद हम ना खाएं, इस कलमे का तकाज़ा ये है कि हम ज़ना ना करें, इस कलमे का तकाज़ा ये है कि हम पंजगाना बाजमात नमाज अदा करें, जैसे अल्लाह अकबर की सलाह बुलंद हो हम सारे काम काज छोड़ दें और अल्लाह की पाक बारगाह में अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह को सजदा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि लोगों को पता चले, लोगों के सामने रोब डालने के लिए नहीं कि लोगों को पता चले कि फलां आया है, नहीं आया तो उन्हें पता चले कि आज शोर शराबा नहीं है, फलां नहीं है, नहीं, बल्कि आजिज़ी इनकसारी अल्लाह की पाक बारगाह में मैं उस दर पर आ रहा हूँ जिस दर के पर जो है बड़े बड़े बादशाह आते हुए काम हो जाए, जो एक लम्हे में बादशाह को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दे और जो एक लम्हे में जो फकीर है, मांगने वाला है, झुग्गियों में बैठा है, उसे उठाकर बादशाह बना दे, तख्त के नशीन बना दे। तो हमने ये देखना है। एक और हदीस मुबारक उसके बाद पढ़ते हैं नमाज। फरमाया हज़रत सुफियान ने, आप फरमाते हैं इल्म की तलब और उसे याद रखने से ज़्यादा मेरे नज़दीक कोई दूसरा अमल अफजल नहीं है, और ये उसके लिए है जिसके बारे में अल्लाह ताला भलाई का इरादा रखता है। फरमाया जो भलाई का इरादा अल्लाह करीम किसी के साथ रखता है वो बंदा इल्म दीन हासिल भी करता है और उस इल्म को याद भी रखता है। ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, इमामों के लिए नहीं है, हर मर्द और औरत के लिए है। ये जो है वो हर उम्र के जो है वो बंदे के लिए है, चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है। कब्र में सभी से सवाल होंगे, सभी से पूछा जाएगा, बता तूने नमाज कैसे अदा की, बता तूने किस तरह मुझे सजदा किया, बता तूने मेरी इबादत की ना की, बता तू किस तरह ज़िंदगी को गुजारता रहा, बता तू पाक था कि नहीं था, बता तू जो है वो इस हालत में मेरे घर में आया क्यों आया, क्या तुझे नहीं पता था कि पाक कैसे होना है। ये इल्म दीन को हासिल करें, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं। अभी भी नमाज फजर के फ़ौरन बाद अपने मस्जिद में दर्स हदीस और मसाइल के दर्स दिया जा रहा है, तो तमाम आबाद फजर की नमाज भी बाजमात अदा करें और इन मसाइल को भी सीखने की समझने की कोशिश करें। और किसी को नहीं पता वो बाद में भी बैठकर कोई इल्म दीन की बात अगर सीखना चाहता है अदब के लिहाज में, अदब के दायरे में, तो वो सीख सकता है। हम उसे वो दीन की बात पहुंचाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।